سورۃ الانفال رکوع نمبر 2 آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ایمان والوں کی کامیابی کے لیے ایک اہم ترین اصول کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ تب تک ایمان والے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں۔ بے شک وہ جنگ کا موقع ہو یا سفر کا موقع ہو، بیماری کی حالت ہو، صحت کی حالت ہو، یعنی کہ کسی بھی صورت کے اندر خوشی کا موقع یا غمی کا موقع، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر مومن کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو کامیابی ناممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اہل کتاب میں سے تھے، یہود و نصارہ، کہ وہ بھی اللہ کی بات سنتے ضرور تھے لیکن سنی انسنی کر دیتے تھے، اور وہ سننے کے بعد خود کہتے تھے کہ ہم نے سن تو لیا، سمعنا وعصینا، مانیں گے نہیں۔ ان کے پاس بھی اللہ کا کلام تھا، ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس انجیل تھی، ان کے پاس علم ضرور تھا لیکن عمل میں صفر تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ اس پر لازم ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح نہ کرے کہ بس سن تو لیا لیکن ماننا نہیں، ان پر لازم ہے کہ سننے کے بعد اطاعت کریں۔ دوسرا یہ کہ ان کے پاس علم ضرور تھا لیکن عمل میں وہ خالی تھے، تو اس امت پر لازم ہے کہ جو بھی کوئی مومن ہے علم کے بعد لازم ہے کہ اس پہ وہ عمل بھی کرے۔ جس طریقے سے وہ ان لوگوں نے تورات کو پکڑا ہوا تو ضرور تھا لیکن تورات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے، تو اس امت پر بھی لازم ہے کہ اللہ کا کلام قرآن مقدس اس کو پڑھیں اور اس کے بعد اس کو سمجھیں، اور جب علم آ جائے پھر اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ بس یہی ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس کے مطابق چلتے نہیں، جو لوگ یہودی تھے تورات پڑھتے تھے اس کے مطابق چلتے نہیں تھے، یہ جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ جو جانور ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ بے عقل ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل مند بنایا، عقل کے ہوتے ہوئے جب وہ ایسی حرکتیں کرے تو پھر یہ عقل مند نہیں، یہ بھی بے عقل ہے۔
اور جانوروں سے بدتر اس لیے ہے کہ جو جانور ہیں وہ تو کم سے کم اپنے کام سے تو غافل نہیں ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوق ہو کے اپنے کام سے ہی غافل ہو جائے تو یہ جانوروں جیسا نہیں ہے، ان سے بھی گیا گزرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور تم اس سے اعراض نہ کرو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سب کچھ سنتے بھی ہو، ولا تکونوا کالذین، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، جبکہ وہ سنتے نہیں، یعنی کہ سننے کے بعد جب عمل نہیں کرتے تھے تو گویا کہ انہوں نے نہیں سنا۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک جانوروں میں سے بدترین جانور وہ ہیں اللہ کے ہاں، الصم البکم الذین لا یعقلون، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی خیر کی بات دیکھتا، لاسمعہم، تو ان کو بھی سنا دیتا، ولو اسمعہم، اور اگر اللہ ان کو اس حالت میں سنا بھی دیتا، لتولوا، تو یہ منہ موڑ لیتے، وہم معرضون، اور اعراض کرنے والے ہوتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ایسا حکم نہیں ہے جو اختیاری ہو، بلکہ یہ وہ حکم ہے جو لازم ہے، یعنی کہ اس میں اختیار نہیں ہے کہ بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو تو اچھی بات ہے، نہیں بھی کرو گے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی کام چل جائے گا، یہ لازمی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انسان نہیں کرتا تو وہ ناکام ترین انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی پسند نہیں فرماتا جو اطاعت تو کرتا ہے لیکن کامل نہیں کرتا۔ جس طریقے سے ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی کر لیتے ہیں، لیکن خوشی اور غمی کی حالت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھول جاتے ہیں۔ اس وقت پھر ہمارا خاندان، پھر ہمارے دوست احباب، ہمارے محلے دار، ہمارے رشتہ دار وہ فوقیت لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کے نبی کا طریقہ وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کو بھی خبردار فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اگر کوئی بندہ پورا کا پورا اسلام میں داخل نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ شیطان کو بھی راضی رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ رحمان کو بھی راضی رکھوں، تو اللہ فرماتے ہیں اس طریقے سے کام نہیں چلے گا کہ تم شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور اس کے بعد جب تمہارا موقع گزر جاتا ہے خوشی غمی کا، اس کے بعد پھر آ جاتے ہو پھر میرے دربار پہ، پھر تم میرے گھر آ جاتے ہو، پھر لمبے لمبے سجدے کرتے ہو، تو میں ایسے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کو وہ انسان پسند ہے کہ جو ہر حال کے اندر اللہ کا ہو، اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب اللہ کی بات سن لی ہے تو پھر اب اعراض نہ کرو۔ ایک بات کا علم نہیں ہوتا، ایک بندے کو علم ہے اور اس کے باوجود پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا بھی پابند فرمایا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سن لیا جبکہ سنتے نہیں ہیں، یعنی کہ سننے کے باوجود وہ مانتے نہیں ہیں۔ یہ یہودی لوگ تھے جو کہتے تھے سمعنا وعصینا، سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ کا وہ لوگ پسند ہیں جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، نافرمانی نہیں کرنی، اطاعت کرنی ہے۔
جو یہودی لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا لیکن انہوں نے نہیں سنا، سننے کے باوجود بھی نہیں سنا۔ ایک اور آیت میں اس کی اور وضاحت فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جو حاملین تورات تھے، جو تورات والے تھے۔ فرمایا کہ تورات ان کے پاس تھی لیکن تورات پڑھنے کے باوجود اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے، اللہ کے احکام سننے کے باوجود اطاعت نہیں کرتے تھے، تورات پڑھ کے ایسے تھے جس طریقے سے ان لوگوں نے تورات کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، اللہ نے مثال دی ہے قرآن مقدس میں، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دو۔ گدھے کے اوپر اگر کوئی کتابیں رکھ دو، کافی ساری کتابیں اس سے اٹھوا دو، وہ کتابیں لے کے جا رہا ہے، تو کیا خیال ہے کہ کتابیں اٹھانے کے ساتھ گدھے کے پاس علم آ جائے گا؟ اگر ریاضی کی کتابیں اس کے اوپر لاد کر لے جاؤ، اس کو ریاضی آ جائے گی۔ سائنس کی کتابیں اس کے اوپر لاد دو تو وہ سائنسدان بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر فقہ کی کتابیں رکھ دو، اس کے اوپر کوئی اگر دینی کتابیں رکھ دو، دنیاوی کتابیں، اس کے اوپر کوئی سی بھی کتاب رکھ دو، وہ پھر بھی گدھا ہی رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہودی تھے یہ گدھے کی طرح تھے، یعنی کہ تورات کو اٹھا لیا، حاملین تورات تھے لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح تم نے نہیں ہونا۔ اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ ناپسند تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ تم نے ایسا نہیں ہونا، کیونکہ مجھے وہ لوگ پسند نہیں تھے۔ تم بھی اگر ویسے بن جاؤ گے تو میں تم سے بھی محبت نہیں کروں گا۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال تو ایسے ہے جس طریقے سے جانور ہوتے ہیں، یعنی جانور تو وہ ہوتے ہیں جو بیچارے بہرے ہیں، گونگے ہیں، بے عقل ہیں، لیکن انسان اگر اللہ کا حکم سننے کے بعد مانتا نہیں ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، فرمایا کہ جانوروں جیسا ہے، لیکن جانوروں جیسا نہیں ہے، ان سے بھی بدتر ہے۔ اور اسی بات کو قرآن مقدس کے ایک اور مقام میں فرمایا کہ اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین خلائق ہے۔ اس لیے کہ جانور وہ تو بے عقل ہے، انسان عقل مند ہے، اس کے پاس عقل ہے، اس کے باوجود عقل کو استعمال نہیں کرتا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جانور سے بدتر ہوا، اس کے پاس وہ عقل نہیں ہے۔ اگر وہ عقل مند ہوتے تو اپنا نفع نقصان تو کم سے کم خود سوچتے بیچارے، لیکن اپنے نفع نقصان کی بھی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اور جانوروں سے بدتر انسان اس لیے ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، اس لیے کہ جو جانور ہیں وہ اپنے کام سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ نے اونٹ کو جو کام دیا وہ اپنا کام کر رہا ہے، گھوڑے کو جو کام دیا وہ اپنا کام کر رہا ہے، گدھے کو جو کام دیا وہ اپنا کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ کتے خنزیر کو جو کام دیا وہ بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آج تک کسی اونٹ نے، کسی گھوڑے نے، کسی گدھے نے انکار کیا کہ تمہارا میں بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ اسے پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس لیے تو پیدا کیا ہے، میں نے تو بوجھ اٹھانا ہی اٹھانا۔ وہ اپنے کام سے غافل نہیں ہے، اس کے باوجود کہ وہ بے عقل ہے۔ لیکن انسان عقل مند ہے، اور عقل مند ہونے کے باوجود اپنے کام سے غافل ہے، یہ بھول گیا کہ میرا مقصد دنیا میں آنے کا کیا تھا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اور میں کن کاموں کے اندر لگ گیا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنے بد نصیب ہیں۔ یہودی تھے، ان کے پاس تورات تھی، وہ سب کچھ جانتے تھے، اپنے آپ کو اہل کتاب، اہل علم کہلواتے تھے، لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان، ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے اور اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ حاملین تورات تھے، ہم حاملین قرآن ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی تو علم ہے، عمل نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے
آج ہم اللہ کی نظروں سے گر چکے. ایسی بات کہ نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ اس وقت اگر ہمیں مار پڑ رہی ہے تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں. اور جو انسان بے عمل ہوتا ہے پھر اللہ کی مار تو اس پہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اچھا، قرآن مقدس ہمارے پاس موجود ہے تو قرآن کے اندر مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے کہ ہم کیسے زندگی بسر کریں. سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور قرآن مقدس کے اندر پورا کا پورا نظام ہے، اسلامی نظام، جس کا ہم نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. حالانکہ اسلامی حکومت کا قیام یہ فرض عین ہے. اس لیے کہ اگر اسلامی حکومت نہیں ہوگی تو بے شک انسان فرشتے کیوں نہ بن جائے لیکن رہے گا تو انسان ہی. جتنی عبادت کر لے، جتنا نیک بن جائے، متقی پارسا بن جائے، لیکن پھر بھی انسان تو انسان ہی رہے گا نا. غلطی کا امکان تو باقی رہے گا. اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو حد کیسے جاری ہوگی؟ اسلامی حکومت ہوگی تو وہ حد جاری کرے گی. اب المیہ یہ ہے کہ اسلامی نظام یہ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک نظام ہے جس سے کہتے ہیں جی آمریت، جس کو سب کہتے ہیں جی بہت برا ہے، یہ تو بہت ہی غلط نظام ہے. جی ایک ہی بندہ ہوتا ہے، جی وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، یہ تو بڑا ظلم ہوتا ہے. سب یہی کہتے ہیں نا. اچھا، کس نظام کی تعریف کرتے ہیں؟ جمہوریت کی. ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اور ہم سب لوگ بھی کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی، آمریت غلط ہے اور جمہوریت ٹھیک ہے. حالانکہ جو جمہوری نظام ہے اسلامی یہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جمہوریت کے اندر بندوں کو گنا جاتا ہے، بندوں کو تولا نہیں جاتا، گنا جاتا ہے. 100 میں سے ایک طرف 49 ہے، ایک طرف 51. بس 51 والے جو ان کا پلڑا بھاری ہے، یہ کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے نا، ان کے پاس سادہ اکثریت ہے جی. اکثریت میں یہ چاہیں سارے مل کر کہتے ہیں جی کتا حلال ہے، جی حلال ہو جائے گا. سارے مل کے کہتے ہیں جی سود کا نظام چلے گا، اس کے بغیر نظام ہمارے ملک کا چل ہی نہیں سکتا. تو کیا خیال ہے وہ سود حلال ہو جائے گا؟ تو یہ جمہوریت ہے. یعنی کہ ایک طرف زیادہ ہیں، بے شک وہ کسی کام کے بھی نہ ہوں، نکمے ہوں، جاہل ترین ہوں، بے شک وہ مسلمان ہی نہ ہوں، بس وہ ہیں زیادہ، ان کے پاس ووٹ زیادہ ہیں، بس وہ جو چاہیں سو وہ کر دیں، وہ سیاست و فیض کے مالک ہیں. تو یہ اسلامی نظام نہیں ہے، قرآن کا نظام نہیں ہے. جو اسلامی نظام ہے، جو قرآن کا نظام ہے، وہ ہے شورائی نظام، جس میں مجلس شورا ہوتی ہے، جس میں ان کا ایک امیر ہوتا ہے اور امیر اپنے تمام ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہے. اور مشورے کے اندر امیر کسی کا پابند نہیں ہوتا. امیر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس 20 بندے تھے، ایک طرف 11 ایک طرف 9 ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا. اسلامی نظام کے اندر اب دیکھو ہمارا ایمان ہے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی کون ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام. آپ سے زیادہ کامل کوئی کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اس چیز کا پابند فرمایا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان صحابہ سے مشورہ کیا کرو. اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے ان سے مشورہ کرنا ہے. اور سورہ شورا، مکمل سورۃ الشورا موجود ہے قرآن مقدس کے اندر. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا محبوب ہے ان کے جو معاملے ہوتے تھے نا، وہ امرہم شورا بینہم، آپ اس کے اندر مشاورہ سے سارے کے سارے کام کرتے ہیں. اور اللہ کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے آپ نے مشورہ کرنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جس چیز پر آپ عزم کر لیتے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کیجیے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ایک طرف 10 ہے ایک طرف 9 ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کس کی بات وزنی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی ہو، اس کی بات بڑی وزنی ہو، دوسری طرف 10 ہیں لیکن ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، تو امیر ایک بات کی وزنی بات پر وہ فیصلہ کر سکتا ہے. تو اسلامی نظام یہ ہے، قرآن کا نظام یہ ہے. ہمارے ملک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ تجربے کرتے ہیں کہ جی فلاں ملک کے اندر نہ پہلے یہ نظام تھا، اب ہم اس کو لے کر آئیں گے. وہ بے شک نظام تعلیم ہو،
نظام معیشت ہو یا عدلیہ کا نظام ہو، یہ سارا کا سارا غیروں کا ہے نا، اسلامی تو نہیں ہے۔ فلاں ملک میں یہ تھا، ہم اس کو لے کر آئیں گے، حالانکہ وہ ملک والے اس کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں کہ یہ فرسودہ نظام ہے، اس کے اندر تو یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، ہم اس کو لے آتے ہیں۔ یہاں بھی تو نیا ہوتا نا، کچھ عرصے کے بعد پھر یہ غلط ہے، اس کے بعد اس کے اندر ہم تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں، وہ تبدیلی بھی آ جاتی ہے، لیکن کوئی بھی شعبہ ترقی نہیں کرتا، وہ پھر تنزلی، پھر نیچے نیچے جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم غیروں کے طریقوں پر تو چلتے ہیں، لیکن جو اللہ نے ہمیں طریقہ دیا، اللہ کے نبی نے ایک طریقہ دیا، ہم اس پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ اگر یہ نظام آ جائے، جو قرآن کا نظام ہے، جو اسلامی نظام ہے، شرعی نظام ہے، تو اس وقت جو ہمارے پر مسلط ہے ان میں سے کوئی ایک بھی نظر آئے گا؟ سب سے پہلے تو انہیں کو دفع ہونا پڑے گا، سب سے پہلے تو یہی نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے یہ لوگ کیسے چاہیں گے کہ بھی قرآن کا نظام آئے؟ لیکن یہ چاہیں یا نہ چاہیں، اللہ یہی چاہتا ہے۔ جب اللہ یہی چاہتا ہے، پھر اگر ہم اللہ کی چاہت کے مطابق چلیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہمیں ترقی دے گا اور آخرت کے اندر بھی ترقی دے گا۔ اگر ہم اللہ کی چاہت کو رد کر دیتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، جس طریقے سے یہودیوں نے کی، عیسائیوں نے کی، کر لی ترقی، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ اس وقت حالانکہ بہت بڑے مالدار ہیں یہودی، پوری دنیا کی معیشت پہ قابض ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ان کے اوپر پھٹکار ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جائیں تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ہر معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے ہر معاملے کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے جی میں نے تو شادی کرنی تھی، اب میں کیسے کروں، میرے گھر تو جی میت آ گئی، اب میں کیسے کروں۔ خوشی ہے، غمی ہے، تمام معاملات کے اندر دینی تعلیمات موجود ہیں۔ اگر ہم خود نہ اپنائیں تو ایک الگ بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پابندی کریں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے یہ کہا تھا سمعنا وہم لا یسمعون، کہ سن لیا اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان لوگوں کی طرح ہونا ہے جو اللہ کو پسند ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اطاعت بھی کرنی ہے۔ تو اس لیے ہم یقین کامل رکھیں کہ خیر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے۔ اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو ہیں بے بس، ہمارے پاس یہ اختیار ہے نہیں کہ پورے ملک کا نظام، ہم قرآن کا جو نظام ہے ہم اس کو لاگو کر دیں، اسلامی نظام تو ہم لے کر آ جائیں، ہمارے تو بس میں نہیں ہے۔ ہمارے بس میں ہے، لیکن یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اس نظام کو اپنی زندگی میں لے کے پورے ملک کے اندر ہم نافذ نہیں کر سکتے، اپنی زندگی میں تو لا سکتے ہیں، کہ یہ بھی مشکل ہے۔ اس پر کوئی پابندی ہے؟ کوئی بندہ اگر داڑھی رکھنا چاہتا ہے کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے جی میں شادی کے ساتھ نکاح کروں گا، اسے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی میں زندگی بھر جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی اسے پابند کر سکتا ہے کہ جھوٹ بول؟ کوئی کہتا ہے جی میں تو عزم کرتا ہوں، میں تو بالکل بھی ملاوٹ نہیں کروں گا، نہ تول میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، کوئی بندہ اس کے اوپر پابندی کر سکتا ہے کہ نہیں ایسا تو نے کرنا ہے؟ آزادی ہے نا۔ تو اس لیے ہم دوسروں سے کیا گلہ کریں جب ہم اپنے اوپر بھی یہ نظام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمان پٹ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر آ کر دنیا دار بن گئے ہیں، دین کو پس پوش ڈال دیے۔ آج بھی اگر ہم قرآن کو اپنا لیں، قرآن سے تعلق مضبوط ترین بنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ جو تیرا حکم ہے، جو تیرے نبی کا پاک طریقہ ہے، اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، تو اللہ بھی وہی ہے، اللہ کے وعدے بھی وہی ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تم اس پر بلند رہو، کوئی تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتا، میری آنکھ سے تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، شرط یہ ہے کہ پہلے مومن بن جاؤ۔ اب یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم عزت چاہتے ہیں، ذلت چاہتے ہیں۔ اگر عزت چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے،
اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیں، انشاءاللہ تمام کے تمام غم ختم ہو جائیں گے، ہر طرف سے خوشی کی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔